ٹیک سنگھ میں موسلادھار بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ محکمہ موسمیات کی دن بھر وقفے سے بارش کی پیش گوئی۔ فیصل آباد میں بھی سرمئی بادلوں کا راج، ہوا چلنے سے موسم قدرے بہتر۔ معمولی بارش نے توبہ میں نکاسی نظام کی کلیں کھول دی۔ شہباز چوک، محلہ گوشالہ، گوند پورہ اور بخشی پاس میں پانی، اہم شاہراہیں بارشی پانی میں ڈوب گئیں۔ آمد و رفت میں مشکلات، شہریوں کا انتظامیہ سے نکاسی آب کا نظام بہتر بنانے کا مطالبہ۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو قرضے کی پہلی قسط موصول، نئی مشینری خریدنے اور خالی سیٹس پر بھرتیوں کا عندیہ دے دیا گیا۔ ایم ڈی کاشف عوان ادارے میں بہتری لانے اور شہر کو صاف رکھنے کے لیے پرعزم۔ فیصل آباد میں ڈینگی مچھر کے حملے کا خطرہ منڈلانے لگا۔ ٹیچنگ اور تحصیل اسپتالوں میں ڈینگی کاؤنٹر فعال کیے جائیں۔ سی ای او ہیلتھ نے میڈیکل سپرنٹینڈنٹس کو مراسلہ جاری کر دیا۔ آگاہی کے لیے اسپتالوں میں بینرز آویزاں کرنے کی بھی ہدایت۔ پنجاب ہائر ایجوکیشن نے ڈائریکٹر کالجز فیصل آباد ڈویژن کے لیے 20 سینئر ماہرین تعلیم کو شارٹ لسٹ کر دیا۔ ضلع جھنگ سے گورنمنٹ گرلز کالج جھنگ سٹی کے پرنسپل کلثوم اختر اور گورنمنٹ بوائز کالج شورکوٹ کے پرنسپل محمد احمد سیال کے نام شامل۔ ڈائریکٹر کالجز کی سیٹوں پر تعینات عرصہ دراز سے التوا کا شکار تھی۔ فیصل آباد میں پارکنگ مسائل اس سال بھی حل نہیں ہوں گے۔ رواں مالی سال بھی پارکنگ پلازا کا منصوبہ نظر انداز۔ دوسری جانب انتظامیہ کا گھنٹہ گھر وہیکل فری بنانا شہریوں پر بھاری، پارکنگ کا سارا بوجھ سڑکوں پر ڈال دیا گیا، ٹریفک روانی متاثر ہونے لگی۔ فیصل آباد پارکنگ کمپنی کٹہری میں 5 سال میں کیا کمایا، کیا بچایا، حساب دینا ہوگا۔ کارپوریشن اور دیگر محکموں کے مطالبے پر پنجاب حکومت نے ایکسٹرنل آڈٹ شروع کروا دیا۔ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور کارپوریشن نے 75% آمدن شیئر نہ کرنے پر اعتراض اٹھایا۔ ٹیکس چوری اور رشوت خوری روکنے کے لیے اقدامات، ایف بی آر کو فیصل آباد میں تمام بینک تک رسائی مل گئی۔ اکاؤنٹ میں ماہانہ 1 کروڑ جمع کروانے اور 10 لاکھ نکلوانے والوں کو تفصیلات طلب۔ بینک سے بڑے اکاؤنٹ ہولڈرز کی دیگر تفصیلات بھی مانگ لی گئیں۔ پلاسٹک کی اشیاء تیار کرنے کے لیے بیرون ممالک سے خام مال درآمد، ولتھ ہولڈنگ ٹیکس ریٹ اپ ڈیٹ کر دیے گئے۔ ٹیکس دہندگان کے لیے ٹیکس کی شرح 1.75%، نان فائلرز کے لیے 3.5% مقرر۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر ضیاء عملدار حسین، سابق چیئرمین پی ایچ ایم اے کاشف ضیاء اور سینئر نائب صدر چیمبر قاسم مجید کی مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤد سے ملاقات، کاروباری افراد کا عائد ڈیوٹیز کے خاتمے کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا دورہ فیصل آباد متوقع، اہم اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اراکین اسمبلی اور افسران شرکت کریں گے۔ ضلع بھر کے ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ ٹڈی دل کے حملے سے متاثر جھنگ کے کاشتکار ایک بار پھر نظر انداز، فصلوں کا انشورنس پروجیکٹ 18 اضلاع تک بڑھایا گیا۔ حکام کو جھنگ یاد نہ آیا، ٹڈی دل سے لڑنے اور نقصان برداشت کرنے والے کاشتکار نالاں، حکومت سے ضلع جھنگ کو پروجیکٹ میں شامل کرنے کا مطالبہ۔ کاشتکاروں کی کھاد اور بیج پر سبسڈی بحال، پوٹاش ایم او پی اور ڈی اے پی پر 500، نائٹروفوس پر 200 روپے رعایت، گندم کے بیج پر فی بیگ 1200 روپے سبسڈی ملے گی۔ چنیوٹ اور ٹوبہ سمیت ڈویژن بھر کے کسان مستفید ہوں گے۔ ہائی کورٹ کی پولی تھین شاپنگ بیگز کے استعمال پر پابندی، محکمہ ماحولیات فیصل آباد نے منصوبہ بندی کا آغاز کر دیا۔ تحصیلوں میں انسپکٹرز کو ذمہ داریاں تفویض، مقررہ مدت کے بعد کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ گٹوالا وائلڈ لائف بریڈنگ سینٹر سے 2 نایاب نسل کے کالے ہرن چوری، تھانہ کھرڑیاں والا میں درخواست جمع کروا دی گئی۔ سینٹر میں کالے ہرن کی بریڈنگ کے لیے ایک جوڑا ہی رکھا گیا تھا۔
محکمہ وائلڈ لائف کی بڑی کارروائی، گھر میں بھیڑیاں رکھنے والے ملزم کو بھیڑیے سمیت گرفتار کر لیا۔ ملزم بھیڑیے سمیت عدالت میں پیش۔ گھر میں جنگلی بھیڑیا رکھنے والے شہری کو 10,000 روپے جرمانہ، بھیڑیا وائلڈ لائف کے سپرد کرنے کا حکم۔ ملت ٹاؤن فیصل آباد میں گزشتہ روز 40 لاکھ کی مبینہ واردات، 3 ڈاکو گھر سے طلائی زیورات اور قیمتی سامان لوٹ کر فرار، متاثرین 24 گھنٹے بعد بھی مقدمہ درج نہ ہونے پر نالاں۔ جنگ کے ڈی ایچ کیو اسپتال میں غلام نبی بلوک اسپتال کی تعمیر کی امید جاگ اٹھی۔ اسپتال کی تعمیر و مرمت کے لیے 20 کروڑ روپے کا ٹینڈر کر لیا گیا ہے۔ شہریوں کو علاج معالجے کی بہتر سہولیات میسر آئیں گی۔ ریلوے کالونی فیصل آباد میں جگہ جگہ بجلی کے بے ہنگم تار، زمین پر بچھی تاریں ناخوشگوار واقعات کو دعوت دینے لگیں۔ ریلوے نے آنکھیں موند لیں، فیسکو بھی صارفین کے مسائل حل کرنے میں ناکام۔ جنگ کے ریلوے نظام میں جدت نہ لائی جا سکی، انگریز دور میں بنی عمارت خستہ حال، تعمیر و مرمت کے لیے کوئی اقدامات نہ کیے جا سکے، سہولیات کے فقدان کے باعث عوام کے لیے عوامی سواری میں سفر کرنا مشکل ہو گیا۔ چنیوٹ شہر کا اکلوتا ہاکی اسٹیڈیم حکومتی توجہ کا منتظر، پولز ٹوٹ پھوٹ کا شکار، گھاس خشک ہونے لگی، صفائی نظام بھی ناقص، کھلاڑیوں کی محکمہ کھیل سے صورتحال پر نوٹس لینے کی اپیل۔ بھوانہ میں پل کی تعمیر میں مبینہ کرپشن کا انکشاف، اینٹی کرپشن نے شہری کی درخواست پر تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ اینٹی کرپشن حکام نے سپرنٹنڈنٹ انجینئرنگ ہائی وے فیصل آباد، سابقہ ایف ڈی او اور دیگر کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا۔ گورنر پنجاب کا آبائی شہر پیر محل ریسکیو سروس سے محروم، شہری سراپا احتجاج، سیاسی و سماجی کارکنوں کا دھرنا، مظاہرین کا ریسکیو بلڈنگ فعال کر کے سروسز فراہم کرنے کا مطالبہ۔ صوبائی وزیر آشفہ ریاض پتیانہ کا کمالیہ میں کلیر اڈا سے ماں چوک تک 6 کلومیٹر طویل سڑک کا افتتاح، عوام کو تعلیم اور صحت سمیت دیگر سہولیات فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ ریشنلائزیشن کے لیے سرکاری اسکولوں میں خالی اسامیوں کی فہرستیں طلب، اسکول سربراہان کو مجموعی سیٹوں اور تعینات اساتذہ کی تعداد بتانا ہوگی، کم بچوں کی تعداد کے حامل اسکول سے زائد اساتذہ کر دیگر اسکولوں میں لگایا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد ریاض اور ڈی پی او سید حسنین حیدر کی زیر صدارت تعزیہ لائزداران اور جلوس منتظمین کی میٹنگ، افسران نے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کروائی، امن و امان برقرار رکھنے کے لیے تعاون کی اپیل۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد محمد علی سے پریس کلب کابینہ کی ملاقات، صحافی کالونی کا معاملہ حکومتی سطح پر اٹھانے کا فیصلہ کیا، گروپ لیڈر شاہد علی کی قیادت میں ٹوٹی سڑکوں کا مسئلہ بھی زیر بحث آیا۔ بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کا عزم، انسداد پولیو مہم کا آغاز 15 اگست سے ہوگا، چنیوٹ میں 2,64,059 بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے، سی ای او ہیلتھ مشتاق بشیر عاقب نے ٹیموں کی ٹریننگ شروع کروا دی۔ فیصل آباد کے 26 ہائی اسکول سربراہان اور 4,824 اساتذہ کی حکومتی شجرکاری مہم میں عدم دلچسپی، اتوار کو تعلیمی ادارے کھولنے اور اساتذہ سے 2 پودے لگوانے کے حکم پر عمل درآمد نہ ہو سکا، ڈی او سیکنڈری کی رپورٹ تیار، سی ای او کو محکمانہ کارروائی کی سفارش۔ فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھی کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کے تحت شجرکاری کا آغاز، ایئرپورٹ مینیجر ہمایوں وڑائچ، چیف سیکیورٹی آفیسر اے ایس ایف عاصم لودھی اور 20 کمانڈر پی اے ایف اظہار احمد نے پودا لگایا۔ فیصل آباد میں 14 اگست کو اسپتالوں اور مراکز صحت میں پودے لگائے جائیں گے، سی ای او ہیلتھ کی محکمہ صحت کے افسران کو ہدایت، ضلع بھر میں 17,000 سے زائد پودے لگانے کا عزم۔ بلین ٹری سونامی پروگرام کو فروغ دینے کے لیے محکمہ تعلیم چنیوٹ انتظامیہ متحرک،
ڈی ای او سیکنڈری ڈاکٹر خادم حسین نے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سیٹلائٹ ٹاؤن میں پودا لگایا. سینئر ہیڈ مسٹریس صدف زہرا سمیت گرلز گائیڈ بھی موجود تھیں. مصطفی فورم انٹرنیشنل کے زیر اہتمام شجر کاری کے سلسلے میں شجر لگاؤ وطن سجاؤ مہم کا آغاز. مصطفی فورم انٹرنیشنل کی جانب سے منصورہ آباد، گلستانی کالونی اور سمنا آباد میں پودے لگائے گئے. وزیر اعظم بلین ٹری سونامی کے تحت کمالیہ میں بھی شجر کاری. اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت چودھری محمد اکرم اور دیگر ملازمین نے مہم میں حصہ لیا. 100 سے زائد پھلدار اور سایہ دار پودے لگائے گئے. تحریک انصاف کا صدر فیصل آباد میں 10,000 پودے لگانے کا عزم. رہنما ڈاکٹر سجاد رندھاوا کے ڈیرے انصاف ہاؤس پی پی 106 پبلک سیکریٹریٹ پر تقریب، پودا لگا کر مہم کا افتتاح کیا گیا. اقلیتوں کے عالمی دن کے حوالے سے عوام پاکستان تنظیم کی تقریب. بشپ اندریاس، سابقہ ایم پی اے نجمہ افضل، عوام پاکستان کی ڈائریکٹر نازیہ سردار کی خصوصی شرکت. روبوٹکس ونگ میں پاکستان مسلم لیگ نون اقلیتی ونگ کی جانب سے 14 اگست کے حوالے سے کیک کاٹا گیا. ضلعی صدر مسلم لیگ نون امجد علی جاوید نے خصوصی شرکت کی. طویل لاک ڈاؤن کے بعد کھیلوں کی سرگرمیاں بحال. بڑے میچز اور ٹرائلز کا عمل بھی پھر سے شروع ہو جائے گا. جشن آزادی کے لیے بھی کھیلوں کے بڑے مقابلوں کی تیاریاں جاری. اور 14 اگست کی تیاریاں. جشن آزادی منانے کے لیے بچے پرجوش. چاند ستارہ اور سفید و سرسبز رنگ کی شرٹس خریدنے میں مصروف. قومی پرچم، جھنڈیاں، بیجز، چوڑیوں اور دیگر چیزوں کے اسٹالز توجہ کا مرکز.